الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حضرات گرامی، حرمت والے مہینے کے مشروع اور ممنوع اعمال کے تعلق سے بات چل رہی ہے. 4 حرمت والے مہینوں میں سے 3 لگاتار ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں سے ایک مہینہ ذوالقعدہ ختم ہو گیا ہے. اگر 29 کا مہینہ ہو تو چاند اگر نظر آیا ہے، 29 کا مہینہ ہو تو ختم ہو گیا، اور اگر چاند نظر نہیں آیا 30 کل مکمل کر کے پرسوں سے شروع ہو جائے گا ذوالحجہ کا مہینہ. ذوالحجہ کے مہینے کی ابتدائی 10 ایام بہت ہی اہم ہے، اور ان میں جو کام کرنے ہیں وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا. خصوصی طور پر حاجی لوگ حج کے دوران جو غلطیاں کرتے ہیں، جو کرنا اور نہیں کرنا، ان باتوں کو بھی عرض کروں گا انشاءاللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ دنیا کے تمام ایام میں سب سے زیادہ محبوب ترین پسندیدہ ایام ذوالحجہ کے مہینے کی ابتدائی 10 ایام ہیں. یہاں تک کہ صحابہ اکرام تعجب کے بارے میں پوچھے کہ اللہ کے رسول، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کے؟ کہا کہ ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کے ہیں. ہاں، کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکل گیا اور جان کا نذرانہ پیش کیا، مال بھی لٹا دیا، تو وہ سب سے افضل ہے، ورنہ ان 10 ایام کی عبادتیں بہت افضل ہیں. ان ایام میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے. 9 روزے رکھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے، یا خصوصاً 9 تاریخ کا روزہ جو یوم عرفہ ہے. 9 تاریخ یوم عرفہ ہے. حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں جس دن رکتے ہیں وہ یوم عرفہ نہیں ہے. یاد رکھیے، جگہ سے ڈیٹ نہیں ہے، ڈیٹ سے جگہ ہے. جگہ کی وجہ سے ڈیٹ متعین نہیں ہوتی ہے، ڈیٹ تو چاند کی وجہ سے الگ الگ اعتبار سے متعین. ورنہ بعض علاقے میں مکہ مدینے سے پہلے بھی چاند نظر آ جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے عرفہ کے دن جب مکہ مدینے میں 9 تاریخ ہو، ان کے یہاں 10 تاریخ ہوگی، تو وہ کب روزہ رکھیں گے؟ اس لیے اپنے اپنے علاقے کے حساب سے 9 تاریخ کو روزہ رکھنا یوم عرفہ. 1 روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ان ایام میں کثرت سے ہمیں ذکر و اذکار کرنا ہے اور قربانی کی تیاری کرنا ہے. انشاءاللہ قربانی سے متعلق ہونے والے غلطیاں اور عید سے متعلق غلطیاں عرض کروں گا. لیکن سب سے پہلے جو عمل حاجی لوگ کرتے ہیں وہ ہے احرام باندھ کے وہ عمرے کا ارادہ کرتے ہیں، اور اگر 8 ذی الحجہ ہو تو حاجی لوگ حج کا ارادہ کرتے ہیں، حج کا ارادہ کرتے ہیں. تو ان سے کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں، کیا کیا غلطیاں سرزد ہوتی ہے، آئیے میں سرسری طور پر آپ کو عرض کیے دیتا ہوں. پہلی بات، حج عمرہ سے پہلے آدمی کو احرام باندھنا. حاجی اور معتمر کو احرام باندھنا ہے. تو احرام جو باندھنا ہے، احرام کے تعلق سے، احرام کی 2 رکعت نماز کے تعلق سے غلط فہمی کیا ہے؟ 2 رکعت غلط فہمی کیا ہے؟ احرام کی 2 رکعت نماز ہے یا نہیں ہے، اس تعلق سے غلط فہمی کیا ہے، اس تعلق سے بات انشاءاللہ عرض کروں گا. حاضرین، احرام کی 2 رکعت نماز ہے یا نہیں، اس تعلق سے جو غلط فہمی ہے، احرام کی 2 رکعت نماز نہیں ہے. احرام کی 2 رکعت نماز نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد احرام باندھے ہیں. نماز کے بعد احرام باندھے ہیں. نماز یعنی ظہر یا عصر، ایسے کوئی فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ احرام باندھے ہیں، تو افضل یہ ہے کہ آپ کسی نماز کے بعد باندھ لیں. اگر کوئی نماز کا وقت نہیں ہے
पर्टिकुलर एहराम के वास्ते 2 रकात नमाज नहीं है। एहराम के 2 रकात नमाज जो मशहूर है ये नहीं है, ये गलतफहमी आमतौर से सरजद होती है। दूसरी बात एहराम के ताल्लुक से कि एहराम कहां से बांधना है, तो एहराम मीकात से बांधना है। मीकात से कबल नियत और तलबिया ये नहीं है। मीकात यानी हुदूद हरम से पहले कुछ इलाके हैं जो मीकात कहलाते हैं, जो मीकात कहलाते हैं। तो मीकात जो है, मीकात के इर्द गिर्द जो इलाका है उससे पहले, बहुत पहले एहराम बांध के नियत कर लेना ये दुरुस्त नहीं है। एक होता है कि आप फ्लाइट में हैं, फ्लाइट में होने की वजह से आपको मौका नहीं मिलेगा, आप हो सकता है कि मीकात पार कर जाएं, मीकात पार कर जाए, तो ऐसी सूरत में क्या करना है, तो आप एहराम के चादर ओढ़ लें, लेकिन अभी नियत ना करें, नियत ना करें। गोया कि ड्रेस आपने पहन लिया है, ड्रेस आपने पहन लिया है, घर से हो, एयरपोर्ट से हो या फ्लाइट में हो, आपने एहराम बांध लिया, यानी एहराम के कपड़े आपने पहन लिए हैं, अभी नियत नहीं करना है, क्योंकि मीकात से बहुत पहले नियत करना यह दुरुस्त नहीं है। मीकात पहुंचकर जब अनाउंसमेंट हो मीकात करीब है, तो उस वक्त आपको तलबिया कहना है। अगर आपका इरादा उम्रे का है तो अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रा, हज का है तो अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन, ये कहना है, ये कहना है। अब ये जो नीयत है, क्या ये जबानी नीयत है? नीयत दिल के इरादे को कहा जाता है। किसी भी इबादत के लिए जबानी नीयत नहीं है। हज के लिए भी ये जबानी नीयत नहीं है, तो तलबिया है, नीयत दिल में है, इरादा दिल में होता है। हाँ, आपने इरादा कर लिया, वो नीयत है। ये तलबिया है, और ये तलबिया आपको कहना है जबानी तौर पर। उम्रे के लिए अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रा, और हज के लिए अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन। ये बात हुई। तो एक चीज है गलतफहमी आती कि बहुत पहले क्या करते हैं, एहराम की नियत भी कर लेते हैं, तलबिया बोलना भी शुरू कर देते हैं। तो मीकात से नियत करना है और तलबिया शुरू करना है। तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ये कहना है। कब तक ये तलबिया कहना चाहिए? अगर उम्रे का इरादा है तो काबा पहुंचने तक। काबा पहुंचकर आपने तवाफ शुरू कर दिया है तो तलबिया बंद हो जाएगा, तलबिया खत्म हो जाएगा। और अगर हज का इरादा है तो हाजी 8 जिलहिज्जा को एहराम बांध के मिना जाता है। मिना में उसको तलबिया कहना चाहिए, अस्कार करना चाहिए। फिर उसके बाद मिना से 9 तारीख को अरफा जाते हैं, वहां पर भी कहना चाहिए। अरफा से 9 तारीख की शाम को जाते हैं मुजदलिफा। मुजदलिफा में रात गुजारने के बाद 10 तारीख को फिर मिना है। मिना आने के बाद जब आप जमरा को कंकरिया मारे और मारने के लिए जाएं तो आप एहराम तलबिया उस वक्त बंद कर दें, तलबिया बंद कर दें। उस वक्त तक आपको तलबिया कहना 8, 9 और 10 तारीख के सुबह तक। 10 तारीख आप मिना पहुंच गए, उसके बाद जमरात को जा रहे हैं तो अब उसके बाद तलबिया की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक और गलती जो सरजद होती है वो है कि तवाफ और साई के हर चक्कर में मनगढ़ंत दुआओं का एहतमाम करना। कि तवाफ के हर चक्कर की, पहले चक्कर की ये दुआ, दूसरे चक्कर की ये दुआ, तीसरे चक्कर की ये दुआ, ऐसी कोई रिवायत साबित नहीं है। ये एक गलती जो हाजी और मोतामिर से होती है। साई में भी सफा से मरवा, मरवा से सफा, ये जो चक्कर लगाए हैं, हर चक्कर की एक एक दुआ, जाते हुए एक दुआ, आते हुए एक दुआ, ये जो बार बार अलग अलग दुआ साबित नहीं है। एक और गलती जो होती है, खवातीन का दस्ताने और निकाब पहनना। खवातीन का दस्ताना और निकाब पहनना। खवातीन जब एहराम का इरादा कर ले, एहराम की नियत कर ले, खवातीन का एहराम क्या है? उनका जो नॉर्मल ड्रेस है वही। इसमें गलतफहमी क्या होती है कि खवातीन जब एहराम का इरादा कर ले तो सफेद दुपट्टा, सफेद ओढ़नी ही ओढ़ना है, सफेद स्कार्फ भी पहनना, ऐसा कुछ नहीं है। जो उनका नॉर्मल ड्रेस है वही है, वही है। सर से पैर तक नॉर्मल ड्रेस, यहां तक के सॉक्स भी पहन सकते हैं, शू भी पहन सकते हैं, उनके लिए कोई ममनुआत नहीं है।
صرف 2 کام کرنا ہے. احرام کا ارادہ کر لیے, چہرہ کھلا رکھنا, ہاتھ کھلا رکھنا, ہاتھ یہاں تک اور چہرہ کھلا رکھنا ہے. جب تک احرام کی حالت میں ہے آپ چہرہ نہیں ڈھانکنا ہے اور ہاتھ بھی نہیں ڈھانکنا ہے. ہاں کوئی غیر محرم سامنے آ گئے تو آپ سامنے سے کپڑے سے اوڑھ کر لکھ سکتے, آڑ کر سکتی ہے, لیکن مکمل طور پر چہرہ ڈھانکنا یہ جائز نہیں ہے. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عام حالتوں میں چہرہ ڈھانکنا ہے, تبھی تو کہا گیا کہ احرام باندھ لینے کے بعد چہرہ کھولنا ہے. تو جب احرام کی حالت میں نہیں ہے تو چہرہ ڈھانک کے رہنا چاہیے. یہ خواتین کے لیے مسئلہ ہوا. اس کے بعد اور ایک غلطی جو ہوتی ہے, نماز میں استباء کی حالت میں رہنا. استباء کا مطلب ہوتا ہے کہ مرد لوگوں کو, عورتوں کے لیے نہیں ہے, یہ مرد لوگوں کے لیے کہ احرام کے جو اوپر کی چادر جو اوڑے ہوئے ہیں وہ کیا کرنا ہے, یہ رائٹ سائڈ کا کندھا ظاہر کرنا اور چادر بغل کے نیچے سے ادھر ڈالنا ہے. تو یہ حصہ کھلا رہے گا, اس کو بولتے استباء. یہ استباء کی کیفیت ہے. استباء 7 چکر میں کرنا ہے مرد, خواتین کے لیے نہیں ہے. اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا ہے, یہ ڈھانپ لینا ہے, کیونکہ نبی نے فرمایا جس کا کندھا کھلا ہوا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی. نماز کے وقت میں آپ اس کو کندھے کو ڈھانک لے لیجیے, اس کے بعد پھر جب طواف شروع کریں تو آپ کیا کریں, اس کو کھول لیں. ایک مسئلہ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھنا شروع کریں تو کیا کریں, اپنے احرام کی چادر کو سر پہ اوڑھ لے, ٹوپی بنا لے. غلط بات ہے, یاد رکھو. مرد کے لیے احرام کی نیت کرنے کے بعد سر ڈھانکنا جائز نہیں ہے. سر ڈھانک نہیں سکتے آپ, بلکہ آپ کیا کرنا چاہیے, سر کھلا رکھنا. نماز کے وقت میں بھی سر کھلا رکھنا, کیونکہ آپ احرام کی حالت میں ہیں. اس کے بعد ایک اور غلطی ہوتی ہے خواتین سے. خواتین کا حجر اسود کے استلام کے لیے مردوں سے ملنا اور گتم گتی ہونا, بھیڑ بھاڑ میں جانا یہ مناسب نہیں ہے. بھیڑ بھاڑ میں جانا اور مردوں سے جو ہے منگل ہونا اور اختلاط ہونا یہ حرام ہے, اور حجر اسود کا بوسہ دینا سنت ہے. اس کے لیے آپ حرام کام کریں, یہ مناسب نہیں ہے. پھر اسی طرح سے حجر اسود کے علاوہ دیگر مقامات کو بوسہ دینا. بوسہ میں صرف حجر اسود کا بوسہ ثابت ہے. حجر اسود کے علاوہ کسی جگہ کا بوسہ دینا درست نہیں ہے. وہ حجر اسود کو آپ جا سکتے تو ڈائریکٹ بوسہ دینا, یا جو چیز اس کو ٹچ کرے, ہاتھ ہو, لکڑی ہو, پھر اس کا بوسہ دے سکتے ہو. اس کے علاوہ مقام ابراہیم یا رکن یمانی یا کعبے کا دروازہ, کسی کو بوسہ دینا ثابت نہیں ہے. یہ غلط ہے. ہر چیز کو بوسہ دینے لگتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. حجر اسود کو دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرنا اور اپنے ہاتھوں کو بوسہ دینا. حجر اسود کو ہر چکر میں کیا کرنا ہے, حجر اسود کو اشارہ کر کے اب جانا. اب دایاں ہاتھ اٹھائے, بسم اللہ اللہ اکبر شروع کرے, دونوں ہاتھ اٹھانا, پھر اس کو بوسہ دینا نہیں. یہ طریقہ جو حاجیوں سے غلطی ہوتی. ایک طریقہ کہ حجر اسود کو اشارہ کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو چومنا. حجر اسود کو ٹچ نہیں ہوا اس کو چومنا نہیں ہے, ڈائریکٹ یا نہیں تو جو ٹچ ہوا ہے اسی کو آپ چوم سکتے ہیں. ایک اور غلطی, سعی میں ہری بتی پر خواتین کا دوڑ لگانا. سعی میں جو ہری بتیاں ہیں تو خواتین کو دوڑنا نہیں, مرد کو دوڑنا ہے. رمل دوڑنا چاہے وہ طواف میں ہو یا سعی میں مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتیں دوڑ نہیں لگانا ہے. سعی کے بعد 2 رکعت ادا کرنا. کچھ لوگ کیا کرتے, طواف کے بعد 2 رکعت ہے نا, تو سعی کے بعد بھی 2 رکعت نماز ادا کرتے. سعی کے بعد 2 رکعت نماز نہیں ہے. سعی کے بعد 2 رکعت نماز نہیں ہے. تو عام طور سے عمرہ کرتے تو عمرے سے متعلق جو غلط فہمیاں اور غلطیاں سرزد ہوتی ہے آج ہم نے معلوم کیے ہیں. آگے انشاءاللہ حج سے متعلق جو غلطیاں ہوتی معلوم کریں گے. دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو سنت رسول کے مطابق حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام حاجی اور معتمر کے حج عمرے کو ارکان و مناسک ذکر اذکار عبادت کو قبول فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ نبینا محمد.